امام حسین علیہ السلام کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روان کی۔ 60 ہجری کے وسط میں جب یزید اقتدار پر قابض ہوا تو انصار و مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اکثریت نے یزید کی حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جن میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت احنف بن قیس اور حضرت حجر بن عدی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ یزید اپنی ذاتی حیثیت اور کردار کی بنا پر بھی مسلمانوں کا حاکم بننے کا اہل نہ تھا، اس لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کرنے کی بجائے جد و جہد کا راستہ اختیار کیا اور عزیمت کی ایک مثال قائم کی۔ یزید نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے حکمت کے تحت چند دنوں کی مہلت مانگی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کے افراد کو آنے والے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا اور دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب و مقدس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جس روز صبح روانہ ہونا تھا اس رات سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس، اپنی والدہ محترمہ سیدہ کائنات طیبہ و طاہرہ سلام اللہ علیہا، اپنے برادر مکرم سیدنا امام حسن علیہ السلام امہات المومنین اور جنت البقیع میں مدفون اصحاب عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے میں رات کی گھڑیاں صرف کیں۔ بالآخر 28 رجب المرجب 60 ہجری کو 82 افراد پر مشتمل قافلہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں مدینہ منورہ کو خیر بات کہہ کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ سفر نفوسان قدسیہ کے سفر کربلا کا نقطہ